تمامی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی مزید حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی حیات طیبہ کے حوالہ سے میں اپنے مہمان گرامی سے گفتگو شروع کروں گا۔ اچھا حضور، یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مجرد زندگی گزاری ہے، اس میں کتنی صداقت پائی جاتی ہے؟ اچھا، اس حوالہ سے بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ مقیمی کے اندر، میرے پاس الحمدللہ میاں صاحب کا تذکرہ مقیمی کا جو اصل فارسی نسخہ ہے وہ الحمدللہ یہاں موجود ہے، یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ میاں صاحب کا وصال چونکہ 1324 ہجری میں ہوا اور آپ کے وصال سے چند ماہ قبل یہ کتاب مکمل ہوئی ہے، اور یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے جو کاتب ہیں وہ حضرت حافظ متی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سموال شریف کی بڑی معروف، جہاں سے میاں صاحب نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، دینی درسگاہ تھی وہاں پہ، میاں صاحب کے اساتذہ کرام کا یہ گھرانہ ہے، تو انہوں نے اس کی کتابت کی ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ اپنی نوعیت، آپ اس کا اگر دیکھا جائے تو بڑی مدلل کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر کہیں کوئی شکوک و شبہات کی بات نہیں رہتی، کیونکہ اس کو لکھنے والے حضور عارف کامل حضور میاں محمد بخش ہیں، اور اس کے کاتب جو ہیں وہ حافظ متی اللہ صاحب ہیں، یعنی کہ دونوں طرف ایک آپ دیکھ لیں کہ بلند اپنے دور کے ایک ولی کامل لکھنے والے ہیں، اور دوسری طرف اس کے کاتب ہیں۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دمڑی والی سرکار کے ذکر کا آغاز کیا تو اس سے قبل آپ نے ایک بڑا خوبصورت آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد یعنی کہ حضرت سائیں غلام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک واقعہ سنا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ سے سوال کیا کہ آپ کے جو مرشد ہیں، یعنی کہ میاں صاحب کے دادا مرشد کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ ان کی عمر کتنی ہے، تو حضرت سائیں غلام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے مرشد ضعیف العمر ہیں۔ جب وہ شخص وہاں سے رخصت ہو گیا تو رات کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک نوجوان شخص برق رفتار، میاں صاحب کے یہ الفاظ ہیں تذکرہ مقیمی کے اندر، کہ وہ آپ کے سامنے اترتے ہیں اور نوجوان اور بڑی ان کی آواز میں بڑی گرج ہے، اور آپ فرما رہے ہیں سائیں صاحب سے مخاطب ہو کر کہ میں آپ کو بوڑھا نظر آ رہا ہوں۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نے یہ واقعہ اپنے مرشد سے سنا، لہٰذا اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے، آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، میں دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر کے حوالہ سے، آپ کی قومیت کے حوالہ سے اور بعض چیزوں کا میں ذکر اس کتاب کے اندر نہیں کروں گا۔ البتہ جو دمڑی والی سرکار کے مجرد ہونے کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے، اس پہ میاں صاحب نے جب دمڑی والی سرکار کا یہ چیپٹر جب بند ہوا ہے، مثلا یہ واقعہ جب آپ نے کلوز کیا تو آگے جا کر پھر چیپٹر شروع ہوتا ہے دمڑی والی سرکار کے واقعات کا، یہ جو ابھی حضرت علامہ صاحب نے بھی 2 واقعات سنائے ہیں، یہ بھی اسی چیپٹر کے اندر ہیں۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی دور میں حضرت پیرا شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیشہ تجارت سے وابستہ تھے، اور آپ کی 2 ازواج تھیں، اور ان 2 ازواج میں سے ایک زوجہ سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ دوسری زوجہ سے آپ کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک جو آپ کے فرزند تھے ان کا نام حضرت میاں سامن جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا، اور وہ دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دمڑی والی سرکار نے آپ سے فرمایا کہ آپ میرپور، ابھی منگلا ڈیم کی نظر ہو چکا ہے، پرانا جو میرپور شہر تھا وہاں ایک سراجہ مسجد ہوا کرتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ میرپور جائیں اور سراجہ مسجد کی خدمت کریں، میری دمڑی اور مسلح کا وارث دین محمد ہے۔ تو یہ جو بیٹے تھے ان کی، وہ پھر دمڑی والی سرکار کے حکم کے مطابق آپ میرپور تشریف لے گئے، اور پھر وہیں آپ نے سکونت اختیار کی، وہیں آپ کا وصال ہوا، اور بلکہ یہاں تک حضور عارف کھڑی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ مقیمی میں ارشاد فرمایا کہ حضرت میاں سامن جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کی والدہ یعنی کہ دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ، دونوں کی قبور جو ہیں یہ میرپور سراجہ مسجد کے بالکل نواح میں وہاں موجود ہے، آج بھی موجود ہے وہاں پر۔ اور حضرت میاں صاحب کے والد محترم حضرت میاں شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو دمڑی والی سرکار کے 5ویں سے زیادہ نشین تھے، آپ کے دور خلافت میں میاں صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے ان قبور کو پختہ بھی کروایا اور ان کے ارد گرد آپ نے 4 دیواری وہاں پر آپ نے بنوائی۔ لہٰذا یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ دمڑی والی سرکار نے مجرد زندگی گزاری ہے تو یہ بالکل درست نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح طور پر یہ لکھا ہے اپنی کتاب تذکرہ مقیمی کے اندر کہ آپ کی 2 ازواج تھیں اور ایک زوجہ سے کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ دوسری زوجہ سے آپ کے 2 بیٹے تھے۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت گفتگو قبلہ حضور میاں محمد عمر بخش صاحب آپ فرما رہے ہیں، اور میرے معزز مہمان گرامی آج حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ المعروف دمڑی والی سرکار آپ کی
زندگی مبارک پر جو گفتگو ہو رہی ہے، بہت ساری ایسی گفتگو جو احباب کے علم میں نہیں تھی، ناظرین جس سے ناواقف تھے، آج وہ بھی احباب تک پہنچ رہی ہے۔ تمامی ناظرین و سامعین، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت سناہاں دربار عالیہ کھڑی شریف کے درباری سناہاں ہیں۔ بالخصوص حضور عارف کھڑی کا کلام بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں اور بڑی خوشگلو آواز کے مالک سناہاں ہیں جناب محمد قاسم قادری صاحب۔ آپ بھی اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ بادشاہ دا پیر کہاوے پیرا شاہ کر جاتا، پیرا شاہ کلندر غازی نت سوا لکھ داتا، پیر میرے دی تم چفیرے آون ولی سلامی، چمن خاک کریں دے خدمت دعویٰ رکھ غلامی، سیک لگے جد سیوک تائیں ترت سنے فریاداں، پہنچے کرے تاکید محمد پان مرید مراداں، امت اپنی وچ رلائے پاک رسول بندے نو، حضرت مرشد دمڑی والا کرے قبول بندے نو، پیر میرا آیو دمڑی والا، پیر میرا آیو دمڑی والا، پیرا شاہ کلندر ہر مشکل وچ مدد کردا، دعا جہانا اندر روڑے جہاز لگاوے بننے، ہر مشکل حل کردا، لڑ لگے دا شرم تسانو پاک شہیدہ مردا۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوبصورت آواز محمد قاسم قادری صاحب کو آپ سماعت کر رہے تھے۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے حضور عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا عارفانہ کلام آپ تمامی احباب کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے۔ ہمارے معزز و مہمان گرامی جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں۔ مزید گفتگو کو حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ ناصر سلطان صدیقی صاحب، آپ ارشاد فرمائیے گا، کہا جاتا ہے کہ حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی فوج کے ملازم تھے، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات قطعی طور پر درست نہیں ہے جناب، جی اور اس حوالے سے میں جو حضرت قبلہ میاں صاحبزادہ میاں عمر بخش صاحب سجادہ نشین دربار شریف نے جو گفتگو فرمائی ہے، اسی حوالے سے آگے میں بات چلانا چاہتا ہوں کہ تذکرہ مقیمی کا آپ نے حوالہ دیا ہے
یہ تذکرہ مقیمی میرے سامنے پڑی ہے اور یہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے ماشاءاللہ. اور اس وقت یہ جو نسخہ میرے ہاتھ میں ہے اس وقت جس عنوان پر ہم یہاں جمع ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں اس عنوان پر روئے زمین پر اس سے مستند کتاب اور کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. جس عنوان پر ہم یہاں جمع ہیں نا جس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں اس عنوان پر روئے زمین پر اس سے مستند کتاب اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں کہ جو دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حیات طیبہ کے حوالے سے مستند معلومات دے. اس کی ایک وجہ قبلہ صاحب نے بہت زبردست بیان کی ہے کہ دیکھیے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کتاب کا مصنف ہوتا ہے پھر کتابت کوئی اور کرتا ہے پھر کسی عالم سے پروف ریڈنگ کرانی پڑتی ہے اور بڑا اس کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کتاب کے مصنف بھی عالم بے بدل ہیں اور وقت کے ابدال ہیں اور اس کتاب کے کاتب بھی عالم بے بدل ہیں اور وقت کے ولی کامل ہیں. اور یہ وہ کتاب ہے جو حضور عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ میں کتابت اس کی مکمل ہوئی ہے اور 1906 میں یہ اس کی کتابت ہوئی ہے اور حضرت میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال 1907 میں ہے اور اس کے آخری صفحے پر باقاعدہ طور پر یہ چیز درج ہے کہ یہ کتاب سموال شریف میں جو ہے اس کی کتابت ہوئی ہے اور اس کی کتابت کرنے والے اپنے وقت کے عالم بے بدل ہیں اور ولی کامل حضرت مولانا حافظ مطیع اللہ صاحب آپ نے اس کتاب کو جو ہے وہ کتابت کا شرف حاصل کیا ہے. تو مصنف بھی ولی اللہ اور اس کے جو کتابت کرنے والے ہیں وہ بھی ولی اللہ. تو اب اس کی پروف ریڈنگ کے حوالے سے بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ کہیں کتابت کی کوئی غلطی نہ ہوگی ہو اس لیے کہ کتابت کرنے والا بھی اپنے وقت حافظ مطیع اللہ صاحب قبلہ حافظ مطیع اللہ صاحب وہ ہستی گزرے ہیں کہ جن کی جو ہے وہ اپنا فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کی اس میں باقاعدہ طور پر آپ کا ذکر موجود ہے. اعلیٰ حضرت سے آپ کی خط و کتابت تھی اس پائے کے عالم دین تھے. تو اس کتاب میں کیونکہ میں نے یہ تعارف اس لیے کرایا تاکہ یہ کتاب جو ہے یہ اس کے حوالے سے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں واضح طور پر ایک اصول بھی تحقیق یہ کہتی ہے کہ حضور عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضرت پیرا شاہ غازی دمڑی والی سرکار کا تعارف کروایا اور حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ ایک سند کے درجہ رکھتے ہیں. ہر وہ بات تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہے. اگر کوئی تحقیق نہیں کرتا ہے اور وہ اچھی تحقیق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر کوئی ایسی تحقیق ہو ہر وہ بات جو دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہوگی اور وہ عارف کھڑی کی بات سے ٹکرائے گی اس بات کو رد کیا جائے گا کیونکہ اس حوالے میں سند جو ہیں وہ حضرت عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو اب یہ جو بات کی ہے آپ نے کہ اورنگزیب کے جو ہے وہ بادشاہ اورنگزیب کے فوج میں ملازم تھے تو حضور میاں صاحب کیا فرما رہے ہیں یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 103 اور 104 ہے. میں مختصر سی عبارت پڑھتا ہوں وقت نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں از بزرگاں شنیدم کہ در اول حال پیشہ تجارت داشتند. میں نے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ دمڑی والی سرکار اپنی ابتدائی زندگی میں تاجر تھے. حضور دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ وہ تاجر تھے اور یہ جو حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ اورنگزیب کی فوج میں ملازم تھے ان کے پاس کوئی اس کی چیز کی دلیل نہیں اور ان کی یہ بات حضور میاں صاحب کی اس بات سے ٹکرا رہی ہے لہٰذا یہ بات رد کر دی جائے گی. دوسری بات جو صاحبزادہ صاحب نے بیان فرمائی ہے اس پر بھی یہ صفحہ نمبر 125 ہے اسی کتاب کا. ٹھیک ہے جی. اس میں جو باب کا عنوان آپ حضرت قائم فرما رہے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں ذکر فرزندان ارجمندان حضرت دمڑی والا صاحب. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دمڑی والی سرکار نے مجرد زندگی نہیں گزاری. دمڑی والی سرکار کے 2 بیٹے تھے اور آپ کی 2 ازواج تھیں جیسے آپ نے حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرما دیا ہے. اور جن صاحبزادہ صاحب کے بارے میں صاحبزادہ میاں عمر بخش صاحب نے بتایا ہے کہ ان کا نام میاں ساون جی تھا تو ان کے بارے میں حضور میاں صاحب یہ صفحہ نمبر 125 پر ہی فرماتے ہیں جب وہ میر پر چلے گئے سراجہ مسجد میں تو و در آنجا فوت شدہ قبرش و مادرش درآ مکان شریف. فرمایا کہ اسی جگہ پر یعنی سراجہ محلے میں حضرت میاں ساون جی کا وصال ہوا ہے اور اسی محلے میں ان کی قبر بھی ہے اور ان کی والدہ کی قبر بھی ہے یعنی میاں ساون جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ اور ان کی یعنی دمڑی والی سرکار کی زوجہ محترمہ کی قبر بھی چونکہ آپ نے فرمایا قبرش و مادرش میاں ساون جی کی قبر اور ان کی والدہ کی قبر یہ دونوں قبریں جو ہیں یہ اس وقت ڈیم میں موجود ہیں. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی. اچھا میاں صاحب ایک بات آپ ارشاد فرمائیے گا کہ حضرت پیرا شاہ غازی قلندر دنیا آپ کو دمڑی والی سرکار کے نام سے یاد کرتی ہے تو آپ کو دمڑی والی سرکار کیوں کہا جاتا ہے
इस पर रोशनी डालिएगा। दमड़ी वाली सरकार के हवाला से जैसा कि हज़रत अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि बहुत ज़्यादा आजकल आपको पता है कि किताबें भी प्रिंट हो रही हैं और नई नई तहकीकें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। तो एक हमारे यहाँ एक मौसूफ़ हैं, उन्होंने किताब लिखी है, तो उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि दमड़ी वाली सरकार को दमड़ी वाली सरकार इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के मीरपुर के जो लोग हैं ये ज़्यादातर लोग चूँकि बरतानिया में मुकीम हैं और बैरून मुमालिक के अंदर हैं, तो ये जब तारकीन वतन वहाँ से खड़ी शरीफ आया करते तो पौंड और डॉलर जो है वो दमड़ी वाली सरकार को पेश करते, तो आप वो रकम पसंद नहीं थे फरमाते और उसमें से दमड़ी को आप पसंद फरमाते थे, जिसकी वजह से आपको दमड़ी वाली सरकार कहा जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो वजह तस्मिया है कि दमड़ी वाली सरकार आपको क्यों कहा जाए, इसकी वजह क्या है, आपने अपनी किताब तज़किरा मुकीमी के अंदर आप इरशाद फरमाते हैं कि जब आपको रूहानी फैज़ मिला अपने मुर्शिद करीम से हज़रत मोहम्मद अमीर बाला पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह से, तो फिर उसके बाद आप रूहानी तौर पर हजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कचहरी में, आपकी बारगाह अक़दस में आप हाज़िर हुए। तो हजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दमड़ी वाली सरकार को 12,000 औलियाए किराम पर अफसर भी तैनात किया और फिर आपको पंजाब के अंदर अपना नायब भी मुकर्रर किया और फिर आपको 1.25 लाख टका आपने फरमाया कि मेरी जो न्याज होगी, जिसको 11वीं शरीफ हम कहते हैं, उसमें से 1.25 लाख टका जो है ये रोज़ाना की आपकी न्याज जो है, ये मन्नत जो है वो मानी जाएगी। जिस पर हजूर पीरा शाह गाजी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 10 बस्ता आजिज़ाना हजूर की बारगाह में अर्ज़ की कि हजूर इससे तो मेरी औलाद या मेरे खुलफा अयाश हो जाएंगे, तो लिहाजा नज़रसानी फरमाइए। तो जिस पर दोबारा इरशाद हुआ हजूर गौसे आज़म सरकार की बारगाह से कि चलें अगर 1.25 लाख टका ना सही तो फिर 1.25 लाख दमड़ी जो मेरी न्याज मन्नत मानी जाएगी, जो 11वीं शरीफ की है, उसमें से 1.25 लाख दमड़ी का जो तोहफ़ा है ये हर रोज़ आपकी जो न्याज है उसमें से ये आपके हवाले से जो है वो आप जो है वो पेश करेंगे। तो दमड़ी वाली सरकार का जो लक़ब है ये आपको हजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह से ये अनायत हुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा अल्लामा नासिर सुल्तान सिद्दीकी साहब, आप इस बात पर रोशनी डालिएगा कि हज़रत पीरा शाह गाज़ी अलमारूफ दमड़ी वाली सरकार, आपका असल नाम क्या था? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आपका नाम अब्दुल्ला शाह गाज़ी है और यह भी कहा जाता है कि आपका नाम जो है वो पीर मोहम्मद अलवी है। इस बात पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि आपका असल नाम क्या था। इस पर मेरी गुजारिश ये है कि मैंने जैसे पहले अपनी गुफ्तगू में कहा कि हमारे पास मुस्तनद तरीन जो हवाला है ना, वो ये तज़किरा मुकीमी है। जो बात इससे टकराएगी वो रद्द हो जाएगी, क्योंकि ये हजूर आरफ खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके दौरे अक़दस की लिखी हुई है, आपकी तसनीफ़ है और आपकी ज़िंदगी में इसकी किताबत हुई है। इसके सफ़ा नंबर 101, ये जो फ़ारसी नुस्खे की मैं बात कर रहा हूँ, इसके सफ़ा नंबर 101 पर, जिसको हाफ़िज़ मतीउल्लाह साहब ने किताबत की है, सफ़ा नंबर 101 पर हज़रत दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाब का आगाज़ हो रहा है सफ़ा नंबर 101 से, और इसी सफ़ा नंबर 101 पर 19 के करीब अलक़ाबात लिख रहे हैं हज़रत दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के हुज़ूर मियाँ साहब, और आखिर में आपका नाम लिखा, वो लिखा पीरा शाह गाज़ी। तो आपका नाम जो है वो पीरा शाह था, ये तो बात जो है वो तय है। और हजूर आरफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जितनी किताबें हैं, अब उनके हवालों का वक्त नहीं, ये सारी किताबें, इनमें अक्सर हजूर आरफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताबें हैं। आप तोहफ़ा मीरा उठा लें, आप सोनी महिवाल उठा लें, आप तज़किरा मुकीमी उठा लें, आप सैफुल मुलूक उठा लें, आप जो भी आपके पास के किताब मौजूद हो आरफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, उसमें जो दमड़ी वाली सरकार का तारुफ आपने कराया है वो पीरा शाह नाम आपने बताया है, ठीक है जी। लिहाजा एक तो ये बात है कि आपका नाम पीरा शाह था। अब दूसरी बात यह है कि ये जो कहा जाता है कि आपका नाम अब्दुल्ला शाह गाज़ी था, और बहुत सी मुझे हैरानगी है कि बड़े बड़े नामी ग्रामी प्रोफेसर हज़रात और मुहक्किकीन PhD डॉक्टर्स, उन्होंने ऐसी तकलीद में वो चले कि शायद लिखने की जल्दी थी या क्या था, तो उन्होंने तहकीक ही नहीं की और एक ऐसी बात जो है वो उस पर तकलीद करते चले गए जिसकी कोई असल ही नहीं है। ये बात हज़रत सबसे पहले बयान की है हज़रत नवाब माशूक यार जंग बहादुर
یہ مقامات محمود نامی کتاب انہوں نے لکھی ہے جو حضرت قاضی سلطان محمود صاحب اوان شریف والے رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بڑے عالم تھے اور بڑے ولی کامل تھے، اور حضور عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کے بڑے دوستانہ اور دیرینہ اور محبت اور اخلاص والے تعلقات تھے، اور آپ کی بے شمار سینکڑوں ملاقاتیں آپس میں کھڑی شریف میں بھی، اور حضور بھی وہاں تشریف لے کر گئے اوان شریف میں بھی۔ تو یہ بیسیکلی قاضی صاحب کے مریدوں میں سے ہیں نواب معشوق یار جنگ بہادر۔ انہوں نے قاضی صاحب کی سوانح عمری پر کتاب لکھی مقامات محمود، اور اس کتاب میں آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی تھا۔ نواب صاحب کو قاضی صاحب کی ایک عبارت سے وہ غلطی لگی ہے، اور انہوں نے نواب صاحب نے لکھا ہے کہ قاضی صاحب نے اپنی ایک تحریر میں، اور وہ تحریر انہوں نے اس کتاب میں لگائی ہے اور بڑی لمبی چوڑی تحریر ہے، میں وہ ساری پڑھنا نہیں چاہتا، میں صرف متعلقہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ قاضی صاحب نے اپنے کسی عزیز کو پورا ایک خط لکھا یا تحریر لکھی، اس میں اپنے بزرگوں کا تعارف کرا رہے ہیں۔ ان کے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے جن کا نام تھا حضرت ملا عبداللہ جی۔ ان کے بارے میں قاضی صاحب نے لکھا کہ وہ مغلوب الحال تھے اور مجذوب الحال تھے اور شہباز لامکانی تھے۔ ان کے بارے میں گفتگو کرتے کرتے فرمایا پہلے مجھے ان کے بارے میں معلومات نہیں تھی، تو جب میں اپنے پیر خانے پر تھا سوات، وہاں ان کی مجھے زیارت ہوئی، لیکن پردہ جہالت غالب رہا۔ پھر کہتے ہیں گجرات میں دوبارہ ان کی مجھے زیارت ہوئی، تو تیسری بار جب فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 225 پر ہے مقامات محمود کا، تیسری بار آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کی کامل جو زیارت اور ان کا ظہور اکمل کامل ظہور ہوا نا، ان کی معرفت ہوئی، وہ کہاں ہوئی؟ وہ کہتے ہیں یہ 225 پر، وہ یک بار در دوڑا علاقہ کھڑی و میرپور خصوصاً بقرب جوار مزار حضرت نور بار صاحب و سرکار دمڑی پرواز ازاں شہباز ہوا ہوا ازاں ہما وزیدہ و دیدہ سبحان اللہ و بحمد اللہ آ مزار چے بہشت است بریں بر این زمین و چے آب حیاتی است دریں جہاتی کے سوخ دگان غم و علم را جانے تازہ و مردگان اندو و ہمرا حیاتے بے اندازہ می بخشد مرد طالب را ضرور فرض است کہ یک بار بر عام مزار مشرق انوار کا بیاشکاں وکی بلائے معشوقاں ضرور گزرے کردہ و این نافہم از مدت 18 سال یا زیادہ عظیم نعمت زیارت شاکر و حمد ذات کبریا است در بعض سال ہا اتفاق روز 5 ہم افتاد الحمدللہ۔ یہاں قاضی صاحب کی بات ختم ہوگی۔ جو بات دمڑی والی سرکار کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں قاضی صاحب نے فرمایا کہ ان کی حضرت ملا عبداللہ جیو کی مجھے زیارت ہوئی ہے، کہاں پر؟ حضرت دمڑی والی سرکار کے مزار کے قرب میں۔ اور پھر حضرت دمڑی والی سرکار کی جب بات ہوئی تو آپ کو جو خراج عقیدت و محبت پیش کرنا شروع ہوئے، اور فرمایا کہ وہ جو بھی یعنی بڑی لمبی چوڑی آپ نے تفصیل فرمائی، اور فرمایا طالبان حق پر یہ فرض ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ دمڑی والے کے مزار پر ضرور حاضری دیں، اور میں 18 سال سے جا رہا ہوں اور کبھی کبھی 15 دن کے بعد بھی جاتا ہوں۔ یہ بات کرنے کے بعد آپ نے کہا الحمدللہ۔ یہاں بات ختم ہو کر دوبارہ پچھلی بات کی طرف فرمایا مجذوب الحال این شہباز میراث با اولاد امجاد ایشاں ہم رسیدہ، یعنی اس مجذوب الحال کی جو میراث ہے یہ اس کی اولاد امجاد تک پہنچی ہے۔ یہاں سے نواب صاحب کو ٹھوکر لگی، انہوں نے سمجھا اس مجذوب الحال سے مراد دمڑی والی سرکار ہیں، جبکہ اس مجذوب الحال سے مراد دمڑی والی سرکار نہیں، بلکہ اس مجذوب الحال سے مراد حضرت ملا عبداللہ جیو ہیں، جن کے بارے میں قاضی صاحب پہلے سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس بات کی میری تائید میں نواب صاحب کی اپنی یہی کتاب اس کے صفحہ نمبر 43 پر آپ نے جو بات بند ہے غازی عبداللہ کے بارے میں، جن کے بارے میں نواب صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دمڑی والی سرکار ہیں، اور آگے خط سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو ٹھوکر لگی ہے، تو اس کے بارے میں ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ جب پیدا ہوئے تو فرمایا یہ 1144 ہجری یا اس سے کچھ قبل کا واقعہ ہے۔ یہ نواب صاحب نے مقامات معبود میں فرمایا ہے۔ اب حضرت میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، یہ کتاب میرے پاس تذکرہ مقیمی پڑھی ہوئی ہے، اس میں حضرت دمڑی والی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا سن وصال جو میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے، وہ لکھا ہے 1155 ہجری۔ ٹھیک ہے جی، 1155 ہجری آپ نے اپنے قلم سے اس کو تحریر کی ہے۔ اب اگر نواب صاحب کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ غازی عبداللہ ان کا نام تھا، تو غازی عبداللہ جن کے بارے میں نواب صاحب دعویٰ کر رہے ہیں وہ 1144 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد یہ ماننا پڑے گا کہ دمڑی والی سرکار کی تو عمر ہی 9 سال گزری ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری بات،
دمڑی والی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جیسے میاں عمر بخش صاحب نے ابھی بتایا کہ تذکرہ مقیمی میں حضور عارف کھڑی میں فرمایا کہ آپ حضور امیر بالا پیر اجروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے، اور حضرت امیر بالا پیر کا سن وصال اس تذکرہ مقیمی میں سن 1102 ہجری لکھا ہے میاں صاحب نے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر غازی عبداللہ سے مراد دمڑی والی سرکار ہیں تو یہ تو 1144 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، تو پیدا 1144 ہجری میں ہو رہے ہیں تو 1102 سے پہلے بیعت کیسے ہوگے جا کے ان کے پاس؟ مانا یہ بنا کہ نواب صاحب کو اس عبارت میں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اور بعد میں آنے والوں نے اندھی تقلید کی ہے۔ حضرت قاضی سلطان محمود صاحب اوانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس غازی عبداللہ کی بات کر رہے ہیں وہ اور شخصیت ہیں، اور یہ اور شخصیت ہیں۔ یہ حضرت دمڑی والی سرکار، ان کا نام پیرا شاہ غازی ہے، اور ان کا نام حضرت ملا عبداللہ جو ہے، جن کے بارے میں تاریخ گجرات کے مصنف احمد زمان کھوکھر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت غازی عبداللہ جو کا مزار گجرات کے علاقے پنڈی اوان میں موجود ہے۔ وہ اور ہستی ہیں اور یہ اور ہستی ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے پیر محمد علوی والی، ٹھیک ہے جی، کہ آپ کا نام پیر محمد تھا۔ آپ کا نام پیر محمد ہرگز نہیں تھا، اس لیے کہ میں نے ایک تو یہ آپ کے سامنے عبداللہ غازی والی بات کر دی ہے، دوسرا ہمارے پاس سب سے بہترین اس حوالے سے مستند کتاب جو ہے وہ حضرت پیرا شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے وہ یہ تذکرہ مقیمی ہے جو حضور عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہے، اور آپ کے دور کی لکھی ہے، اور یہ قلمی نسخہ ہے۔ اس میں آپ بار بار آپ حضرت پیرا شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام پیرا شاہ بتا رہے ہیں۔ ایک جگہ بھی آپ نے دمڑی والی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام پیر محمد نہیں لکھا۔ اس کے علاوہ آپ کی جتنی کتب ہیں اس میں آپ نے جتنے اشعار میں حضرت پیرا شاہ غازی کی تعریف کی ہے، کسی ایک شعر میں بھی حضرت دمڑی والی سرکار کے حوالے سے آپ نے ان کا نام پیر محمد نہیں بتایا۔ جب آپ نے ان کا پیر محمد نام نہیں بتایا، ایک اس کتاب میں واقعہ ہے کہ جس میں سے یہ لوگ ان کو بھی ٹھوکر لگی ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت پیرا شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے تذکرہ مقیمی میں حضور عارف کھڑی نے لکھا کہ بیلا مناور کے مقام پر آپ جو ہے وہ اپنی چلہ کشیوں میں مشغول تھے، تو نوشہرہ جو ہے وہاں پر حضرت پیر محمد سچیار کا ڈیرا تھا، تو ان سے ملاقات کے لیے جب وہاں تشریف لے گئے تو پیر محمد سچیار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جیسے باقی لوگ اپنی روحانی عقدہ کشائیوں کے لیے میرے پاس آتے ہیں، شاید یہ فقیر بھی میرے پاس ہے۔ اس وقت حضرت دمڑی والی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کا خیال باطل ہے، میں صرف ہم نامی کے شرم کی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں، ورنہ قیامت والے دن آپ دیکھیے گا کہ یہ سر اور پیر سے ننگا پیرا یہ آپ سے 3-3 فٹ اونچا جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس سے انہوں نے کہا جی چونکہ ان کا نام پیر محمد تھا تو لہٰذا جب آپ نے کہہ دیا کہ ہم نامی تو لہٰذا ان کا نام پیر محمد تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کتاب میں جو بات لکھی ہوتی ہے اس سے اصل معنی اور مراد وہ مصنف زیادہ بہتر جانتا ہے یا بعد والے زیادہ جانتے ہیں؟ اس کتاب کے مصنف میاں صاحب ہیں، یہ واقعہ بھی میاں صاحب نے لکھا۔ اس واقعے سے جو استدلال آپ فرما رہے ہیں وہ میاں صاحب نے تو نہیں فرمایا، جو خیال آپ کو آیا ہے وہ حضور میاں صاحب کو کیوں نہیں آیا؟ جب حضور میاں صاحب خود یہ واقعہ لکھ رہے ہیں اور اپنی قلم سے لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ اپنے پیرا شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام پیرا شاہ لکھ رہے ہیں، جب حضور نے اس سے پیر محمد مراد نہیں لیا تو آپ کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو بات حضور عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دمڑی والی سرکار کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہے، کسی کی بات اگر حضرت عارف کھڑی کی بات سے ٹکرائے گی تو وہ رد کی جائے گی، اس لیے کہ ہمارے پاس سند عارف کھڑی ہیں اور ان کی یہ کتاب ہے۔ لفظ پیر مشترک تھا اس میں، لفظ پیر مشترک تھا، یہ جس طرح حضرت صاحب نے اس توجہ دلائی ہے۔ میں ایک مثال عرض کر دوں آپ کو، دیکھیں ایک آدمی کا نام ہے شیر خان، ایک کا نام ہے شیر علی، ایک کا نام ہے شیرو خان، ایک کا نام ہے شیرہ خان، یہ چاروں ہم نام ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ چاروں کے پورے نام ہیں، ان میں لفظ شیر مشترک ہے۔ تو جس طرح پیر محمد سچیار اور پیرا شاہ غازی ان میں لفظ پیر کا اشتراک ہونے کی وجہ سے حضرت پیرا شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں امن نامی کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ بعض حضرات نے یہاں تک لکھا ہے کہ پیر محمد سچیار جو ہیں ان کو پیرا شاہ سچیار بھی کہا جاتا تھا۔ اس ہم نامی کی وجہ سے حضرت پیرا شاہ غازی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے یہ فرمایا کہ میں امن نامی کے شرم کی وجہ سے آیا ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنے مقام اور موقع پر اچھی لگتی ہے۔ دیکھیے یہ آپ کا ایک اصول ہے علماء کے ہاں کہ ظلم کی کیا تعریف ہے جی؟ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کو اس کے مقام اور محل سے الگ کر کے اس کی دوسری جگہ، مثال کے طور پر آپ کے سر پر ٹوپی ہے،
یہ ظلم ہوگا کہ اس کو پیر میں رکھا جائے، اور پیر کی جرابوں کے لیے یہ ظلم ہے کہ اس کو کیوں ود شیء من محلہ، شے کو اپنے محل سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ تو باب کس چیز کا ہو رہا ہے؟ دمڑی والی سرکار کے نام کی جب بات ہوگی تو اس باب میں تلاش کرو جو نام کا باب ہے۔ آپ کرامات کے باب سے نام کیوں لے رہے ہیں؟ یہ ظلم ہے کہ کسی شے کو اپنی اصل مقام سے ہٹا دینا۔ باب کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا اس کتاب کے صفحہ نمبر 101 پر جو موضوع ہے وہ آپ کا نام ہے، اور اس نام کے موضوع کے مطابق آپ کا نام پیرا شاہ غازی لکھا ہے حضرت عارف کھڑی نے۔ جب اس باب میں آپ کا نام پیرا شاہ غازی ہے تو کرامات سے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو اخذ کرنے کی۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی پہ حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام۔ ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔